نبي 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. Lesson number 13, page 33. یہ چیزیں سب عربی کے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک بار سمجھ لینا ہے، سب آ جاتا. یہ ایک لفظ ہے یو، اور ایک دوسرا لفظ ہے کلو. ایو ایک لفظ ہے، کلو ایک ہے. ایو کے معنی کون سا، کوشچن ورڈ ہے، اور یہ جب بھی استعمال ہوں گا تو اس کو شروع میں لانا پڑتا. جیسے انگریزی میں ہے نا، انگلش میں جیسا ہے کوشچن ورڈ پہلے آتا، ویسے عربی میں بھی کوشچن ورڈ ہمیشہ پہلے آتا. یہ کوشچن ورڈ ہے، اس کے معنی کیا ہے، کون سا، کون سا، کب، وین، ایسا معنی. یہ کلو، کلو بولے تو ہر ایک چیز، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ بولنا رہا تو کلو آتا ہے، یا تمام کے لیے بھی آتا، سب کے سب دونوں معنوں میں آتا. ہر ایک کے واسطے بھی آتا اور تمام کے لیے بھی آتا. اور اس کے معنی ایو کا کون سا کے معنی ہے. اب یہ ایک مرکب بنتا ہے، ایک مرکب بنتا ہے، اس کے بعد میں کوئی اسم لگا دے تو یہ دو لفظ کے بعد میں اگر کوئی بھی اسم لگا دو آپ تو ایک مرکب بنتا ہو. اب ایک ہے ایو، بولو عمران میاں کیا ہے یہ؟ معلمن. کیا مطلب، کیا ہے یہ لفظ؟ اسم ہے، اس کی تشریح کرو. اس کا مادہ کیا ہے؟ علمہ. یہ تجدید دکھ رہا نا، کیا ہے یہ؟ مزید فی کا کوسا، تفیل. تفیل میں یاد کیا ہوں گا یہ؟ تعلیم، ایسا نہیں، تعلیم، تا پہلے میم حس سے پہلے یا، تعلیم یعنی تعلیم دینا، تعلیم دینا. اس کا ماضی کیا ہوا؟ علامہ. علامہ مضارع تعلمہ یا وہ تعلمو، تعلمو. اسے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ معلمن. ایک ایک لفظ کو سمجھنا پڑتا. یہ آگے آئیں گا سب، یہ پریشان نہیں ہونا. معلمن مانے تعلیم دینے والا، سکھانے والا، تعلیم دینے والا، سکھانے والا. اس کے پہلے ایو معلمن، تو ایک وہ بن گیا ہے. تو یہاں کیا ہوتا معلوم ہے، اس کو سمجھنا اچھی طرح سے. ایو ہے نا، یہاں کیا اصل لفظ کیا ہے؟ معلمون ہے.
یہ دو پیش ہے نا، یہ دو پیش کے بجائے دو زیر آ جاتے اس کے پاس. جہاں بھی ایو آئیں گا اور اس کے بعد والے اسم کے اوپر کیا رہیں گے؟ دو پیش رہیں گے یا ایک پیش رہیں گا، تو دو پیج ایک پیج نکل جائیں گا، اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ دو زیر دے دینا. ایو معلمن، معلمن بولیں گے، ہاں معلمن نہیں. ایو معلمن بول تو کون سا استاد، کون سا تعلیم دینے والا، یہ معنی رہیں گے اس کے. سمجھے نا؟ اب یہ کلو ہے، دیکھیے یہ کلو ہے. اب شیون، شیون کے معنی چیز، کوئی بھی چیز. شیون، شیون کے معنی چیز، کوئی بھی چیز. یہاں بھی دو پیش ہے. پہلے اگر کلو آیا تو یہ دو پیش بھی کیا ہو جاتے؟ دو زیر میں بدل جاتے. کلو آیا تو اسم کو کیا کرنا پڑتا؟ آخری میں دو زیر دینا پڑتا. کلو شیئن بولیں گے، کلو شیئن. اتنا یہ بس یاد رکھنے کا. ایو اور کلو کے معنی کیا رہیں گے؟ اس کا ہر ایک چیز یا تمام یا کون سا کے معنی رہیں گے. کوشچن ورڈ ہے وہ. اگر یہ دو لفظوں کے بعد میں اگر کوئی وہ اسم آ رہا ہے تو اسم کے آخری میں کیا رہیں گے؟ دو پیش کے بجائے دو زیر کرنا پڑے گا. ہوتا ہی ہے. اور ایک چیز، اب ایک کتاب کلاسیں پڑھیں گے، سامنے میں آتے رہتا ہے. دیکھیے، ایو مینس وچ اور وین، کلو مینس ایوری اور آل. اف دا اسم از سنگولر. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا پڑتا، اگر جو ایو اور کلو کے بعد کا جو اسم ہے سنگولر ہے یا پلورل ہے وہ دیکھنا. اگر سنگولر ہے تو اس کے اوپر الف لام نہیں آتا. یہ چھوٹی چیز رہتی ہے، چٹکلے ہے یہ خالی، اس کی گرامر کچھ نہیں ہے، چٹکلے چھوٹے چھوٹے چیزیں. اگر کوئی اسم ایسا ہے کلو اور ایو کے بعد میں وہ سنگولر ہے، کیا ہے؟ سنگولر، ایک ہے، واحد ہے، واحد ہے، تو اس کے اوپر الف لام نہیں آتا. اور اگر جمع ہے تو الف لام آ سکتا. اسم اگر جمع کی حالت میں ہے تو کیا کر سکتے؟ بولو، الف لام آ سکتا. اگر سنگولر ہے تو نہیں آتا. وہ اصول ایک یاد رکھ لینا. If the ism is singular, alif lam will not come on ism, and if the ism is plural, then alif lam will come. الف لام آتا نہیں بھی آ سکتا بجا. But in either case, there will be زیر for the اسم. اسم کے آخری میں ہر صورت میں کیا رہیں گے؟ آخری میں دو زیر رہیں گے. اب ایگزامپل دیکھیے، ایک ہے ایو اور ایک دوسرا، اچھا دوسرا کیا ہے؟ معلمن، معلمن ہے نا. تو کیا بنیں گا؟ ایو معلمن بولیں گے، دو زیر کر دیا خالی اس کو. تو اس کے میننگ کیا ہوئے؟ کون سا ٹیچر، کون سا ٹیچر، وچ ٹیچر. اس کا دوسرا دیکھیے آپ، ایو کے ساتھ بیتن ملا رہے ہیں. ایو کے ساتھ بیتن، بیتن بول تو گھر، سنگولر ہے. یہ معلمن بھی کیا تھا؟ سنگولر تھا، تو ساتھ الف لام نہیں آ سکا. تو ایو بیتن بولیں گے. آخری میں کیا؟ دو پیش کے بجائے دو زیر ہوگا. تو وچ ہاؤس، کون سا گھر بولنا رہا تو کیا بولیں گے؟ ایو بیتن. ایو بیتن نہیں بولنا، ایو بیتن. اچھا، ایو اور مدینتن، مدینتن کے معنی شہر. ایو مدینتن بولیں گے، دو زیر لگا دی. ایو مدینتن، وچ سٹی. اب آخری میں دیکھیے، ایو ہے الرسوم. رسوم بول تو تصویر، رسوم کیا ہے؟ اس کی جمع ہے، تو اس کو الف لام یہاں لائے. دیکھیے جمع رہا تو الف لام آ سکتا. ایو، ایور
رسومن ہے تو ایو رسومن ہو گیا، دو زیر آ گیا اس کو، ٹھیک ہے نا. وچ پکچرس، کون سے تصاویر، ٹھیک ہے. اب نیچے دیکھیے، کلو تلمیزن، کلو تلمیزن کے بجائے کیا بول دیا؟ کلو تلمیزن، دو زیر آ گیا. دیکھیے تو ہر طالب علم، اس کے معنی تلمیزن کے میننگ کیا ہے؟ طالب علم کو بولتے ہیں. تو ہر طالب علم، ہاں. کلو شیئن تھا، کلو شیئن ہو گیا، یعنی ہر چیز، ہر چیز بھی معنی ہوتے یا تمام چیزیں بھی معنی ہوتے، تمام چیزیں. کلو فاکہۃن، کلو فاکہۃن، ایوری فروٹ یا تمام فروٹ. کل الاوامرن، کل الاوامرن، دو زیر آ گیا. وہ دو زیر رہتے اچھی طرح آ رہے نا. یہاں کیا ہم نے کل بول تو تمام لے رہے ہیں. دیکھیے معنی ہر کے معنی ہیں، ہر آرڈر یا تمام آرڈرس، دونوں میننگ آتے. اب آئٹم نمبر سیکنڈ دیکھیے، ایو اینڈ کلو وتھ حروف جار. گزشتہ حروف جار پڑھے نا اپن، کیا کرتے ہیں حروف جار؟ اسے کسی بھی اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کے آخر کو زیر دیتے ہے نا، اس سے پہلے پڑھے. اب یہ ایو اور کلو وتھ حروف جار، حروف جار اگر آ گیا ان کے ساتھ تو کیا کیفیت ہوں گی؟ دیکھیے اب ایک سینٹنس، لیکن چھوٹا سینٹنس ہے. علی ای منہاجن خرات العربی. علا بول تو اوپر نا، یہ ایو تھا یا ای ہو گیا. دیکھیے ایو تھا نا، یہ علا آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر زیر آ گیا. ایک لفظ ہے نا، ایو ایک لفظ ہے، علا آ گیا تو اس کو کیا کر دیے؟ زیر دے دیے. اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ یہ اس کے بعد میں اس میں دیکھیے، یہ کہ ایون تھا، اس کے بعد میں اسم کیا ہے؟ منہاجن. منہاجن تھا مگر وہ ایو کی وجہ سے دو جیم پہ دو زیر ہے. دیکھیے ہے نا، ایو آ گیا تو بعد والے اسم کو کیا رہنا؟ ہمیشہ دو زیر رہنا. علی ای منہاجن قراءۃ العربی، آن وچ مینر یو ریڈ عربک. معنی کون سے طریقے پر تم نے عربی پڑھا. عربی کو پڑھنے کے بھی کئی طریقے ہیں، تو کون سے طریقے پہ تم عربی پڑھے بول کے سوال ہے. علی ای منہاجن قراءۃ. اچھا قراءت کے اوپر تا ہے نا، تا کیا ہے بھائی؟ بولو عمران میاں. علی ای منہاجن بول تو کس طریقے پر، کس طریقے پر، کون سے طریقے پر. قراءۃ العربی بولو. نہیں نہیں جی، خراتا ہے نا، خراتا کا تے پہ زبر، تا پہ زبر کیوں ہے پوچھ رہا ہوں میں. والا ایو منہاجن ہو گیا، یعنی کون سے طریقے پر، اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا. اب قراءۃ العربی گئے. نہیں قراءتا کی تعریف کرو بھلے. اب قراءتا کیا ہے پوچھا تھا. ہاں فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر رہا تو کیا ہونا؟ ہاں قراءتی آتا تھا. تا پہ زبر ہے تو کیا مطلب ہے؟ واحد مذکر کا صیغہ ہے. ہاں تو تم نے کس طریقے پر عربی پڑھا. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے دیکھیے، لِكُلِّ نَفْسٍ فَنَاءٌ. کلو تھا نا، اس کے پہلے کیا آ گیا؟ لام زیر لی آ گیا. دیکھیے لی کیا ہے؟ حرف جر ہے نا، تو کیا کرنا انہیں؟ زیر دینا.
کلو تھا کلی ہو گیا، لکلی نفسن یعنی ہر نفس کے لیے، ہر جاندار کے لیے فنا ہونا لازمی ہے، موت یقینی ہے. کل نفس فنا، ہر نفس فنا ہونے والی ہے. یہ ہے نوٹ لکھنے دیجیے. اف دیر آر حروف جار before ayyu and kullu, then the influence of حروف جار will be on ayyu and kullu only. یعنی اس کا حرف جر کا اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ ایو اور کلو پہ پڑے گا، مناج کے اوپر نہیں پڑے گا. اگر ایو اور کلو ہے تو ایو اور کلو پہ پڑے گا. if they come as object, that is مفعول in any sentence, there will be zabar on ayyu and kullu. جیسا اگر اسم ایو اور کلو سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. زیر آ گیا تو کیا ہوتا بھائی؟ اس کا اثر جو ہے ایو اور کلو پہ پڑے گا، زیر اس کو زیر دے دینا پڑے گا آخری میں. اور اگر جو ہے مفعول ہے، اس کے بعد کا لفظ مفعول ہے، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایو اور کلو پہ ہی پڑے گا. اور مفعول کے اوپر کیا رہتا ہمیشہ آخری میں؟ زبر آتا. تو ایو اور کلو پہ بھی زبر ہو جائے گا. وہی بولنا ہے. ایو از اے کوشچن ورڈ، اٹ ول آلویز کم ان دی بگننگ آف دی سینٹینس. اب ایگزامپل دیکھیے گا. حفظتا ایہ درسن. حفظتا تم نے یاد کیا، تم نے حفظ کیا، تم نے یاد کیا. ایہ درسن کون سا درس یاد کیا ہے نا؟ ایہ ہے نا یہاں. یہ درس ایہ درسن جو ہے مفعول حالت میں ہے. تم نے یاد کیا، اصل فعل کیا ہے؟ یاد کیا. تم نے یاد کیا ہے، تم کیا ہے؟ فاعل ہے. اور حفظتا کیا ہو گیا؟ ہاں فعل ہو گیا. تو تم نے کیا یاد کیا؟ اس کا جواب کیا آ گیا؟ درس یاد کیا. ایہ درسن. تو ایہ درسن کیا ہے؟ مفعول حالت میں ہے. تو مفعول حالت میں زبر ہونا، تو زبر کس پہ دیں گے؟ درس پہ نہیں دیں گے، ایہ پہ دے دیں گے. ایہ درسن. درسن پہ ہمیشہ ایہ آیا تو آخری میں دو زیر رہنا لازمی ہے. اس واسطے اس کو درس کے اوپر زبر نہیں آئے گا بلکہ ایہ پہ آ جائیں گا. ویسے کلو پہ بھی آئیں گا. اب ایسا ہی دیکھیے، ایہ یہاں بعد میں آیا نا. اصل میں کیا ہونا؟ ایہ کیا ہے؟ کوشچن ورڈ ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑتا؟ پہلے لانا پڑتا. تو کیسا لکھیں گے؟ ایہ درسن حفظتا لکھنا پڑے گا. یہ صحیح ہے، اوپر کا غلط ہے. ایہ کیا آنا؟ پہلے آنا. پہلے بھی آیا تو انہیں مفعول ہوا. ہاں مفعول ہی رہے. وہ ہے نا عربی زبان میں مفعول بھی پہلے آ سکتا، فعل بھی پہلے آ سکتا، فاعل بھی پہلے آ سکتا. یاد رکھ لینا ہے. ایہ درسن حفظتا کون سا درس تم نے یاد کیا. اچھا. فہمتا کل درسن. بولیے. فہمتا تم نے جانا، تم نے سمجھا، تم نے جان لیا، تم نے سمجھ لیا. کل درسن تو ہر درس یا تمام درس. یو انڈرسٹوڈ دی ہول لیسن. اب یہاں دیکھیں نیچے سم مور ایگزامپلس بول کے کیا ہے یہاں؟ ایو ولدن. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ کیا رہیں گا؟ پہلے پیش ہی رہیں گا. ایو ولدن بول تو کون سا لڑکا. کلو بنتن ہر لڑکی یا تمام لڑکیاں ایسا تمام بول سکتے ہیں. ایوری پرسن بول تو کلو نفسن. یہ تینوں پہ پیش ہے. دیکھیے تینوں پہ کیا ہے؟ پیش ہے. اب یہی جو ہے
ڈفرینٹ کنڈیشنس آف ایو اینڈ کلو بول کے آگے بتا رہے ہیں. رائٹ سائڈ دیکھیے اب ایو کلو ہے نا, کیا ہے پیش کے ساتھ ہے یہ. ای کلی کیا زیر آ گیا تو کیا آئیں گا, یہ دونوں پہ آ جائیں گا. زبر آنا رہا تو ایا کلا, یعنی ایو اور کلو پہ نارملی کیا آتا پیش آئیں گا. اگر حرف جر آیا تو زیر اس پہ آ جائیں گا, اور مفعولی حالت میں رہا تو اس کے اوپر کیا ہو جائیں گا, زبر. ابھی نیچے ایگزامپل دیکھے تو سمجھ میں آتا. نمبر 1 ایو معلمن, کون سا استاد ہے نا, جیدن ماسٹر ہے, فی تعلیمی. ایو معلمن کون سا استاد, وچ ٹیچر از ماسٹر ان ٹیچنگ. جیدن کے معنی ماسٹر, ماہر, کون ماہر ہے, یعنی کون سا استاد تعلیم دینے میں اچھا ہے, ماہر ہے. ہاں, ایو معلمن جیدن فی تعلیمی. تعلیمن تھا وہ تو زیر کیا ہوا اس میں, بولیے آپ بولیے. تعلیم ہونا نا, تعلیمن تھا تو یہ میم کے اوپر زیر کیا کو آیا, اس سے وہ لفظ سے پہلے کیا فی ہے نا, فی ہے نا, فی کیا ہے حرف جر ہے, تو اس کے بعد کا اسم کیا ہے, تعلیمن ہے, تعلیم, تو زیر آ گیا اس کا. ویسا یہ ہر آیت کے ہر لفظ کے اوپر ایسا غور کرنا, ہر آیت کے ہر لفظ کے اوپر غور کرنا, تو جب ہی صحیح مطلب نکلتا. نہیں تو مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. آج دنیا میں 95% مسلمس دے کینٹ انڈرسٹینڈ بائی ریڈنگ قرآن بائی دیم سیلف. تو صحیح معنوں میں 95% آبادی مسلمانوں کی کیا ہے, اصل میں غیر مسلموں کے جیسے ہیں. جو قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھتا نہیں وہ غیر مسلم جیسا ہی ہے. اور جب تک یہ حالت رہیں گی مسلمان ہمیشہ دنیا میں جوتے کھاتے رہیں گے. یہ بھی چیز اچھی طرح یاد رکھ لو آپ. اگر دنیا کا مسلمان اس کیفیت میں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں سکتا تو انہوں ہمیشہ جوتے کھاتے رہیں گے. آج کی دنیا کے ہر کنٹری میں دیکھ لو آپ, جوتے کھا رہے نہیں کھا رہے. اب عربستان کو لے لو آپ بولیں گے وہاں عربی ان کی ہے, عربی سب سمجھتے ہوں, پھر بھی کئی کو جوتے کھا رہے ہیں وہاں. تو ان کے جوتے کھانے کی وجہ ہے جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے. اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ تم یہود اور نصارہ, کافر اور مشرک سے دوستی ہرگز مت کرو. تو عرب لوگ کیا کر رہے ہیں, دوستی کر رہے ہیں نہیں کر رہے, دوستی کر رہے ہیں نا بھائی. سب سے دوستی ہے ان کی, اسرائیل سے دوستی ہے, یہودیوں سے دوستی, سب سے دوستی, عیسائیوں سے دوستی, کافروں سے دوستی, مشرکوں سے دوستی. تو اس کے بعد ان پر لعنت ہوگی اللہ کی. اور دوسرے ممالک میں کیا ہے, قرآن سے دوری کا نتیجہ. سمجھنا بھائی. دیکھو آپ بغیر دوزخ میں جلے جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ یقینی جان لو کہ بغیر قرآن کو سمجھے آپ اگر پڑھتے رہیں گے تو جنت میں ڈائریکٹ جا نہیں سکتے. یاد رکھ لو یہ بات. چلیے دوسرا دیکھیے, ایو معلمتن. چلو علمیہ معلمتن کی تشریح کرو. معلمن سے معلمتن ہو گیا. ہاں, کیا آخری معلمن کے اوپر آخری رہتا ہے, اس کو زبر دے دیے میم کو, آخری میں گولتے ایڈ کر دیے, اور یہ ایو کو ایسے
دو زیر آ گئے. کون سی معلمہ, ہاں لیڈی ٹیچر. ایو معلمتن جیدتن آ گیا, دیکھیں یہاں پہ, وہاں مرد تھا تو کیا ہے جیدن آیا تھا, تو دال کے اوپر زبر دے کے گولتے ایڈ کر دیے. ہاں ایو معلمتن جیدتن فی التفہیمی, یعنی سمجھانے میں کون سی لیڈی ٹیچر اچھی ہے, ماہر ہے. اور فی کی وجہ سے تفہیم کے اوپر بھی آخری میں زیر آ گیا. تھرڈ ایگزامپل, کلو تلمیذن, ہر طالب علم. مجتہدن, مجتہدن بول تو ہارڈ ورکنگ, محنتی. محنتی کا عربی کیا ہے؟ محنتی آدمی کو کیا بولیں گے؟ مجتہدن. کلو تلمیذن مجتہدن فی ہذہ الجماعت. ہذہ ہے, دیکھیے ہذہ کیا ہے بولو بھائی؟ اس میں اشارہ مؤنث کا ہے. ہذا بول تو مذکر کے واسطے, ہذہ بولے تو مؤنث کے لیے. کیوں آیا ہے وہ مؤنث؟ کیا کیوں آیا یہاں؟ جماعت ہے نا, تا دیکھیے آخری میں آیا جماعتی, تا بول تو اس واسطے جو ہے مؤنث کا صیغہ لائے. یعنی ہر طالب علم محنتی ہے اس کلاس میں, اس جماعت میں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈاؤٹ سے تو پوچھو بھائی. کلو شیء فانیٌ, ہر چیز فنا ہونے والی. کلو شیء فانیٌ. فانیٌ کیا ہے بول سکتے ہیں عمران میاں؟ فانیٌ کیا ہے؟ تشریح اس کی کرو. بولو. فاعل ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ نہیں, فے نون یا, فا نون یا. تو فاعل ان کا وزن کیا ہوا؟ فانیٌ. فانیٌ, ہر چیز فنا ہونے والی ہے.